أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. جو گۄڈنیُک حرف چھُ سون حمزہ اور ہا کا مخرج اقصائے حلق اور اقصائے حلق کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بول دیا. تو لام کا مخرج زبان کا سر اور ایک زاحق سے لے کر دوسرے زاحق تک. اور ان اللہ یعلم میں نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا، باقی حروف میں تشدید ہو تو ان کے پڑھنے میں سختی ہوتی ہے. ان اللہ لفظ اللہ کے لام یا را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. اولا یعلمون الاستفہام لتقریر والواو الداخلۃ علیہا. استفہام و تقریر دپان یہ ہسا چھُ استفہام چھِ وَنان سوالس، کتھ چھِ وَنان یہ چھُ سوالس تمن چھنا پاے کینٛہہ تہِ اتھ چھِ وَنان استفہام تقریری. اور اتھ پٮ۪ٹھ یُس واو چھُ دپان یہِ ہسا چھِ عطف خٲطرٕ. عطفُک مطلب آسان چھُ زِ کلام پانہٕ ؤنۍ جُڑاوُن، کانٛہہ کلمہٕ کانٛہہ لفظ پانہٕ ؤنۍ جُڑاوُن حرفہِ ذریعہ، تتھ حرفس چھِ وَنان حرفِ عطف. ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ اللہ جل شانہ زانان ما یخفون یہِ کیٛاہ سا تِم چھپراوان چھِ، وما یظہرون من ذالک بیٚیہِ یہِ کیٛاہ سا تِم ظٲہر کران چھِ، وغیرہ بیٚیہِ اَمہِ علاوٕ. فیرعو عن ذالک تمن پزِ اَمہِ کتھِ نِش رُکُن. ومنہم تِمو منٛز یعنی یہوٗدو منٛز اُمیوٗن عام لوٗکھ چھِ، لا یعلمون الکتابہ تِم چھِنہٕ کتاب زانان کینٛہہ تہِ، یعنی کتاب چھنہٕ تِم تورات چھنہٕ تِم زانان کینٛہہ. الا مگر لاکن الا معنی گوٚو لیکن امانیہ اکاذیب تلقوہ من رؤسائہم فاعتمدوہا، یعنی ابزی کتھ ابزی دلیل یِم تِمو حٲصِل ٲسۍ کٔرمٕتۍ پنٛنیو زِٹھیو نِش، اَتی کوٚرُکھ تِمو تٔتھۍ پٮ۪ٹھ بروسہٕ تہٕ اعتماد. تحقیٖق کٔرٕکھ نہٕ، علمہٕ کا مقصد تحقیٖق. وَإِن چھُنہٕ تِم ہم یعنی تِم فی جہدِ نبوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیرہ مما یختلقونہ، یعنی چھُنہٕ تِم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس نبوتس انکار کرنس منٛز بیٚیہِ تَمہِ علاوٕ یہِ کیٛاہ سا تِمو پانہٕ ؤنۍ چھُ بنومُت، الا یظنون ظنن ولا علم لہم، صرف چھُ تِمن اکھ خیال اکھ تہٕ اکھ گمان اکھ، علم چھُکھ نہٕ کینٛہہ تہِ. فویل شدت عذاب شدید عذاب ٲسِن للذیٖن تِمن لوٗکن ہٕنٛدۍ باپتھ یکتبون الکتاب یِم کتاب چھِ لیکھان پے ایدیہم پنٛنیو اتھو،
ای مختلفا من عندہم، یعنی مختلف کتاب چھ لکھان تم پانس نشن پوز چھن لکھان کتاب مز کی، ثم یقولون پتہ ونا ہادا من عند اللہ، یہ چھ خدای سن طرف حکم، لیشتروا به ثمنا قلیلا من الدنیا وهم اليہود وغیروا صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ وآیت الرجم وغیرہا وکتبوها علی خلاف ما انزل۔ دبا تم اس ونہ اس خدای سن طرف یہ تم کیا کرن، تم کرن خرید کمی قیمتس بدل، یعنی دنیا کس قیمتس بدل۔ تم گئی یہود، تم اس صفت تبدیل کران جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یس توراتس مز سو تمن لوکن ونان کہیں تہ، اور اتھے پٲٹھۍ زِناہس پٮ۪ٹھ یُس سزا چھُ تَتھ منٛز اوس تہنٛزِ کِتابہِ منٛز تہِ کہِ یہِ ہسا چھِ سنسار کرُن، دٔر والٕنۍ، مگر تِم ٲسۍ چھپراوان دپان سنسار چھُنہٕ کرُن کینٛہہ، ہایا پایا چھُ متھٕے، پھیرُن چھُ بر پتہٕ بر تہٕ بس یِہوٚے گوٚو سزا اتھ۔ اچھا تِمو لیکھو پتہٕ ووٚنُکھ یہِ ہسا چھُ نٲزِل آمُت خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ کرنہٕ۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم من المختلق، بربٲدی ٲسِن تمن لوکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِمو یہِ کہِ سا تِم لیکھُکھ پنٛنیو اَتھو سۭتۍ، وویل لہم مما یکسبون من الرشا، بیٚیہِ بربٲدی ٲسِن تتھ کمٲے خٲطرٕ یُس تِمو کمووُکھ یعنی رشوت۔ وقالو تِمو ووٚنُکھ لما وعدہم النبی النارا، ییٚلہِ پٲٹھۍ ییٚمہِ ساتہٕ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھوژنٲے تِم نار نِشن، تمسنا تصیبنا، ہرگز زایل نہٕ اَسہِ لگہِ نہٕ نار کینٛہہ، اَسہِ یی نہٕ نزدیٖکٕے نار کینٛہہ تہِ، الا ایاما معدوٗدا، اَسہِ زالہِ نہٕ نار کینٛہہ مگر کینٛژھن دۄہن ہٕنٛدِ خٲطرٕ، قلیلتن او اربعین یومن مدت عبادت آبائہم العجلہ ثم تزولو۔ دپان ییٖتِس کالس سانیو بٕڈۍ ببو پٔتمیو 40 دۄہن اوس ؤسِس عبادت کٔرمٕژ، تیٖتسٕے کالس دزو أسۍ جہنمس منٛز، باقی چھنہٕ اَسہِ جہنمس منٛز دزُن، پانے نِمو سرٹِفکیٹا بنٲیِتھ۔ ثم تزولو، پتہٕ گژھو أسۍ آزاد، نار گژھِ ختم۔ قل، تمن ؤنِو لہم تمن، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتخذتم، حذف منہ حمزۃ الوصل استغناء بحمزۃ الاستفہام، اتخذتم دپان اتہِ ہسا ٲسۍ زٕ حمزہ، اکھ آو ہٹاونہٕ تہٕ کیازِ کہِ حمزہ استفہام اوس، وۄنۍ چھُنہٕ تٔمۍ حمزہُک ضروٗرت کینٛہہ، استار بحمزۃ عند اللہ، تحتو چھُوا خۄداے سٕنٛدۍ کانٛہہ عہد کوٚرمُت، میٖثاقن منہ بذالِکَ اَتھ پٮ۪ٹھ، فلن یخلف اللہ عہدہ، أتی کرِ نہٕ خلاف خۄداے پننِس عہدس، لا نہ ام بلکہ چھُو تُہۍ ونان خۄدایس خلاف تہِ یہِ نہٕ تۄہہِ پَیی چھُو کینٛہہ تہِ، بلا تمسکم وتخلدون فیہا، تُہۍ گٔژھِو نارس منٛز بیٚیہِ تتھ منٛز روٗزِو ہمیشہِ ہمیشہِ، من کسب سیئۃ شرکن، یٔمۍ شرک کوٚر، واحاطت بہ خطیئتہ بالافراد والجمع، ای استولت علیہ واحدقت بہ من کل جانب بان مات مشرکن، اور کیا نار آو تس ژۄپٲرۍ، بالافراد والجمع، دپان یہِ چھےٚ واحد پٲٹھۍ تہِ اننہٕ جمع پٲٹھۍ تہِ آونہٕ، یعنی تس پٮ۪ٹھ آو نار غٲلب، اور بالکل نارن نیوٗ تس گیر کٔرِتھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ پاس، بیٚیہِ موٗد سُہ شرک کران فاولئک اصحاب النار، یِمے چھِ جہنمی، ہم فیہا خالدون، تتھ منٛز روزن ہمیشہِ ہمیشہِ، رویا فیہ معنی من، اتھ منٛز چھُ جمع آمُت وننہٕ کیازِ کہِ جمع من یُس لفظ چھُ اتھ منٛز چھُ جمعٕکۍ معنی یِوان۔ لا الہ الا اللہ۔ محدثین کو اس کے بعد روات میں کلام ہے، یعنی اوتر پر اس حدیث، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے، دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایات معین ہیں۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی اخیر رات میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس وعظ میں تمام مہینہ کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند امور کی طرف متوجہ فرمایا۔ سب سے اول، شب قدر کی وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے،
ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق سبحانہ و تقدس کی طرف سے ہے۔ جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر، صرف شیعی کران تراویح پرنس انکار۔ تو وہ لوگ اہل حدیث ونان تہ لگ اہندس قدمس پہ کنسیشن نیوک کرت، وہ گژھِ خدا ہدایت کرن، کنسیشن نیوک ہمو کرت۔ حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی نے ما ثبت بالسنہ میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقابلہ کرے، یعنی وقت حکمران ہے سلائٹ تم ان سے مسلم حکمران۔ اس جگہ خصوصیت سے اس بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی کسی مسجد میں 8 دن 10 دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل الگ سنت ہے، پس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری سنت رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا اور کسی وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہو وہاں تراویح پڑھ لی۔ کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کا حرج بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔